واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جعفر صادق جو ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. سفیان ثوری بڑے درجے کے جلیل القدر محدثین میں سے بھی ہیں، فقہا میں سے بھی ہیں، صوفیاء کرام میں سے بھی ہیں. تو وہ تشریف لائے، اس لیے آئے کہ حضرت جعفر صادق بڑے بزرگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق تھا، تو ان کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنیں. حضرت جعفر صادق نے اجازت دے دی کہ آ جاؤ. تو جب وہ بیٹھ گئے تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سفیان ثوری سے کہ بھائی سفیان صاحب، آپ ایسے آدمی ہیں کہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ آپ کو اکثر و بیشتر طلب کرتے ہیں، کیونکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے. تو جو خلیفہ وقت تھے وہ کبھی کبھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس دعوت دے کر ان سے کچھ دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے. تو آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ حکومت کے جو خلیفہ جو حاکم ہے وہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور آپ سے وعظ نصیحت سنتا ہے، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ حکومت میرے پیچھے لگی رہتی، کیونکہ یہ زمانہ تھا بنو امیہ سے کچھ پہلے کا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ان حضرات سے کچھ ان کو خطرہ ہوتا تھا حاکموں کو کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہ کر دیں، تو اس واسطے ان کی ذرا پیچھے لگے رہتے تھے. تو کہا بھائی دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ تو آپ کے سے کو بلا کر آپ سے باتیں کرتی ہے اور ہمارے خلاف ہے، ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے میرے پاس آنے کی وجہ سے کہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آپ میرے پاس زیادہ نہ بیٹھیں، جلدی چلیں. تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ میں تو آپ سے کچھ حدیث سننے آیا ہوں، کوئی حدیث سنا دیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت، کوئی حدیث سنا دیجئے جو آپ کو پہنچی ہو، تو میں وہ سن کر چلا جاؤں. اتحدث فاقوم. تو اس پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی. حدیث کیا سنائی؟ فرمایا میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی. والد سے مراد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں. میرے والد نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی میرے دادا سے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت فلیحمد اللہ ومن استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ ومن حزبه امر فلیقل لا حول ولا قوة الا باللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سنائی کہ مجھے یہ حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے، جس کسی بندے کو کوئی انعام کرے، کوئی اچھی حالت میں پہنچے، فلیحمد اللہ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، شکر اللہ کا ہے، حمد کرے، شکر ادا کرے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ من استبطأ الرزق فلیستغفر اللہ، جسے اپنی رزق میں روزی میں دیر لگ جائے، یعنی روزی نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا یا تنگی پیش آ رہی ہے معاشی اعتبار سے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت مانگے، استغفار کرے. اور جس شخص کو کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. یہ تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حسین رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں
اور جعفر صادق اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی سے ہوئے۔ حضرت عابدین روایت کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حسین نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو تین باتیں فرمائیں اور تینوں بڑی عظیم، کہ جب کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ وہی بات ہے جو کئی ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمیشہ اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور ان کے طریق کا یہ ایک خاص نرالا انداز تھا کہ بندے کو شکر گزار بنا دو تو انشاءاللہ وہ راستہ پا جائے گا، سیدھے راستے پر لگ جائے گا۔ تو پہلی بات تو وہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی سب کا رزق فلیستغفر اللہ، رزق میں جب کبھی دیر لگنے لگے، کوئی آدمی روزگار کی تلاش میں ہے، روزگار نہیں مل رہا، پیسوں کے انتظار میں ہے، پیسے کم معلوم ہو رہے ہیں، معاشی طور پر تنگی کا شکار ہے، تو فرمایا کیا کرے؟ اللہ سے مغفرت مانگ، استغفار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو الجھن میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، غم، صدمہ، تکلیف، پریشانی، جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ در حقیقت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی تمہاری مراد پوری ہونے میں دیر لگ رہی ہے، دعائیں مانگے جا رہے ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی، کوشش کر رہے ہو، کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، دن رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو لیکن کوئی حربہ کارآمد نہیں ہو رہا، تو کیا کرو؟ استغفار کرو۔